مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ او دل کردا اے روزے دے پاسوں واں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مختصر حمد و صلات تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نل اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہوں. میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے. نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما سن. ایک بندہ آیا انہیں نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے جان لگا نا تے نبی پاک نے انہیں سلام آکھیا. آپ نے سلام دا جواب دیتا اور نبی پاک فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ لوٹ جا اور دوبارہ نماز پڑھ. اس شخص دوبارہ گیا انہیں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جدو واپس آیا انہیں پھر سونے نو سلام آکھیا. آپ نے جواب دیتا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ لوٹ جاتے پھر نماز پڑھ. حتیٰ کہ 3 دفعہ جدو واپس آیا نا تے نبی پاک نے تیسری دفعہ نو پھر ایک ہی جملہ بولیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تو کہندا سونیا مینوں جویں آدھی سی میں تے پڑھ لئیے ہن تسی طریقہ دس دیو بھی نماز کیویں پڑھنی. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان دیاں نماز اندر جڑیاں غلطیاں سن او دسیاں بھی تیری نماز اندر اے غلطیاں نے. وہ آپا بھی نوٹ کریے کہ تے اپنی نماز اندر غلطیاں تے نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز اندر کھڑا ہو جا، جو تینوں قرآن تو آسان لگدا پڑھ تے جدو رکوع کرنا ہے نا حتیٰ تطمئن راکعا، انج رکوع کر کہ جویں کو مطمئن بندہ رکوع کردا ہے، یعنی جلد بازی نہ مار. اور فرمایا حتیٰ تطمئن قائما، پھر انج کھڑا ہو جا جویں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوتا ہے. پھر سجدہ کر تے سجدے اندر بھی مطمئن ہو. پھر سجدے چ اٹھنا ہے تے انج بیٹھ جا جویں کو مطمئن بندہ بیٹھدا ہے، یعنی جلد بازی نہیں مارنی. ہن تسی اندازہ کرو اس بندے دیاں کنیاں کو غلطیاں سن. یہ 2 غلطیاں دی وجہ تو نبی پاک نے اندے تے فتویٰ لگایا بھی تیری نماز تے ہوئی کوئی نہیں. تو ہن آپ اندازہ کریے بھی اپنی نماز دا کی بنے گا.
تو میرے محترم بھائیو دعا کرو اللہ پاک سانو سنت دے مطابق نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اسی کہنے ہاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، چلو پڑھدا تے پیا جویں دی بھی پڑھ رہا پڑھنی چاہیے، حالانکہ انج نہیں۔ نماز او یہ جڑی سونے دی سنت دے مطابق ہے۔ اے جدوں قربانی آندی ہے نا تے علماء فتویٰ دیندے نے بھی جانور قربان کرنا ہے عیب دار نہ ہوئے، اون جو فلانی شرط پائی جانی چاہیے، فلانا مسئلہ نہ ہوئے۔ تے میں کہنا کہ جے عیب دار جانور اللہ پاک قبول نہیں کر دے تے عیب دار نماز کیویں قبول کرن گے؟ تو میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، انشاءاللہ کوئی 15-20 منٹاں دے اندر نا تو انہوں سونے دیو نماز دسنی ہے بھی جڑی نبی پاک نے سانو پڑھ کے وکھائی۔ توجہ نال سنو گے انشاءاللہ، دعا کرو بھی سپیکر بھی تھوڑا جا ساتھ دے دے تے انشاءاللہ جویں تسی بیٹھے ہو بڑا دل خوش ہو رہا ہے، اللہ تانوں برکت دے۔ دو گلاں تسی یاد رکھنیاں نے، جدو نبی پاک دا نام ہے کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جدو میں قرآن پڑھا ہوں تو کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال، محبت نال، ذوق نال پڑھ لو، کیونکہ میرا ایمان ہے کملی والے دا نام سن کے امتی انج کھل جاندا ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندا ہے۔ ہن درود پڑھو گے انشاءاللہ، نالے ویکھو جتھے اللہ پاک دا ذکر ہو رہا ہے نا نبی پاک دا بھی ہونا چاہیے نا، نبی پاک دا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ تھوڑی جی آواز کھول دیو۔ کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے، اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ ہن پڑھو گے درود انشاءاللہ۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، کل ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ اللہ سے پیار کرنے والے تو ثبوت لے کے آؤ پیار کا، یعنی اگر اللہ پاک نال پیار کر دیو پھر کوئی ثبوت لے کے آؤ۔ اللہ سونے آپ تواڈے نال ثبوت لے آن دا، پیار کرن دا ثبوت کیے۔ فرمایا فاتبعونی میرے نبی دی تباہ کرنا، اے ثبوت میرے نال پیار کرن دی، میرے نال محبت کرن دا، اے ثبوت اے نشانی ہے۔ حضرات محترم، اتباع کا معنی کیا ہے؟ اتباع کا لفظی معنی ہے قدم پر قدم رکھ کے چلنا، یعنی انج کہہ لو انج کرنا جنہیں نبی پاک نے کر کے وکھایا۔ نماز شروع کر لگیا انج کرنا،
جویں نبی پاک نے کیتا نماز اندر ہاتھ. بھئی توجہ کرو یار, پوری توجہ رکھو, میں کوئی گل تانوں سمجھانی, بس تھوڑا جا ٹائم دے دیو. بس ہاتھ اتھے بن لینا جتھے نبی پاک نے بن کے وکھائے. رکوع انج کرنا جویں نبی پاک نے کیتا, سجدہ انج کرنا جویں نبی پاک نے کر کے وکھایا. تشہد اندر انگلی انج ہلانا جویں نبی پاک نے ہلائی. یعنی نماز دے اول تو لگ کے نماز دے آخر تک, تکبیر تحریمہ تو لگ کے سلام پھرن تک پوری نماز میرے نبی دی سنت دے مطابق پڑھ, میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ. اون دا فائدہ ہوئے گا, اون دا اجر ملے گا. تے جڑی سنت تو ہٹ کے پڑھے گا 40 سال پڑھدا رہے, اون دا اجر نہیں ملنا. تے جے سنت دے مطابق 2 رکعت پڑھے گا, ترمذی شریف اندر لکھے آئے 2 رکعت پڑھن دے نال اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڑے گا. کنا فرق ہے, ایک پاسے 40 سال دیاں نمازاں پڑھی جا تے جے سنت دے مطابق نہیں تے فائدہ ہی کوئی نہیں. تے جے سنت دے مطابق 2 رکعتاں پڑھیاں, 2 رکعت پڑھے گا, اللہ زندگی دے گناہ معاف کر چھڑے گا. دعا کرو اللہ پاک سانو سنت دے مطابق پڑھن دی توفیق دے. اللہ اللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا, جنت دے باغاں وچ موج نال جیونا. تمہیں پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئو, تمہیں پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آؤ. شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگے آ, 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ. یعنی سنت دے مطابق پڑھے گا اون دا اجر ملے گا. آؤ سنت دے مطابق نماز کیا ہے؟ سب تو پہلی چیز آ نماز لئی وضو کر لیا. سب تو پہلی چیز نیت کرنا. انما الاعمال بالنیات, صحیح البخاری وچ چاند ہے ہر عمل دا دار و مدار نیت تے ہے. نماز پڑھنی ہے نیت بنا, میں اللہ دی خاطر پڑھدا پیاواں, اللہ پاک کولوں اجر لین واسطے پڑھدا پیاواں. حضرات محترم ایتھے ایک گل یاد رکھنا, جڑی نیت ہے اون دا تعلق بندے دے دل دے نال ہے, زبان دے نال نہیں. جویں بندہ دل دے نال کھا نہیں سکدا ایویں دل دے نال بول نہیں سکدا. نیت دل دے ارادے دا نام ہے. جنی دیر تک دل دا ارادہ ہے اونی دیر تک نیت رہ گی. جدو زبان چو لفظ نکل گیا پھر قول بن جائے گا. اے جڑا طریقہ نکلیا نا نیت دا طریقہ کئی بھائی انج بھی کر دینے, 2 رکعت نماز پیچھے امام دے, اللہ اکبر, رخ قبلے وال وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی اس مجمع دے اندر انج دا بندہ بیٹھا ہے جڑا انج دی نیت کردا ہے اور وہ بیٹھا سوچدا پیا ہے شاید میری گل پئی ہوندی ہے, واقعوں دی گل پہ کرنے آ, ویر جی اے نیت میرے نبی تو ثابت نہیں, اے میرے نبی دے الفاظ نہیں. چیلنج کرنے آ, رولا مکا لینے آ, ٹک لا لینے آ. اے جڑی نیت اگر تو کرنا ہے میرے نبی دی ایک حدیث ایک قول میرے نبی دا لیا کے وخا دے. میں مسجد بیٹھا ہاں, اللہ دی قسم چوک کے کہہ رہا ہاں, جے ایک حدیث میرے نبی دی مل جائے میں عشاء دی نماز پڑھاں گا تے انج نیت کر کے پڑھاں گا. لیکن کوئی بندہ ایک بھی حدیث وکھا سکدا کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں. نبی پاک نے انج کیتی کوئی نہیں تے ساڈا کی گناہ ہے؟ ساڈا تے گناہ صرف اتنا ہی ہے کہ اسی نبی پاک دی سنت نو اپنے سینے وچ لے کے پھرنے.
اگے چلیے ذرا بس تانوں میں کوئی گل تے لے کے جانا ہے. نیت کر لئی تے نیت دل دے ارادے دا نام ہے. ہن نماز شروع کرن لگیا. نماز لئی سترا ضروری ہے. نماز پڑھنی ہے کوئی چیز سترا بنا لو. سترا لکڑی دا بھی بنایا جا سکتا ہے, دیوار نو بھی بنایا جا سکتا ہے, ستون نو بھی بنایا جا سکتا ہے. اگر امام کھڑا ہے ان دے اگے سترا پہ ہے وہ مقتدیاں لئی کفایت کر جائے گا, ساریاں واسطے ہو جائے گا. اگر بندہ کلا نماز پڑھدا پہ ہے کسی بھی چیز نو سترا بنا لے. ہن نماز شروع کرنی ہے. صحیح البخاری وچ آندا ہے میرے نبی دے صحابی حضرت عمران بن حسین فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا صلی قیاما, اے میرے صحابی نماز کھڑے ہو کے پڑھیا کر. ہاں البتہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. کوئی مجبوری بن جائے تے بندہ بہ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اگر ہور مجبوری بن جائے بندہ لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن میرے ویرو یاد رکھے شرعی عذر ہوئے تے بندہ بیٹھ جائے. جے شرعی عذر کوئی نہیں تے بہ کے نماز پڑھنا بھی جائز کوئی نہیں. جے شرعی عذر کوئی نہیں کرسیاں تے بہ کے بھی پڑھنا جائز کوئی نہیں. شرعی عذر قبول ہے. اگر کوئی شرعی عذر ہوئے بندہ بہ کے پڑھ سکتا ہے, بندہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے, قبلہ رخ منہ کر کے پڑھ سکتا ہے. ہن نماز شروع ہون لگی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام جدو نماز شروع کر دے اپنے ہتھاں نوں اٹھان دے کتوں تک لے کے جان دے یا جالہما حذو منکبیہ. اللہ دے پیغمبر اپنے کندیاں دے ادھر ویکھو ذرا اپنے کندیاں دے برابر لے کے جان دے. اللہ اکبر. اینو کہندے نے رفع الیدین. کی کہندے نے بھلا رفع الیدین. اے میرے نبی دی بڑی پیاری سنت ہے. اوے اللہ دی قسمیں دنیا دی کوئی نماز جدی نہیں جڑی رفع الیدین تو بغیر شروع ہوئے. اے تے لوکاں نے ایویں لڑائیاں پائیاں نے. کوئی بھی نماز مینوں وکھانا چاہے نماز جنازہ ہوئے چاہے صلاۃ جیڑی بھی نماز ہوئے نا رفع الیدین ایڈی پیاری سنت ہے. ان دے تو بغیر کوئی نماز شروع ہو ہی نہیں سکتی. اللہ دے پیغمبر انج کر کے نماز شروع کر دے. اگلا مسئلہ آ گیا نبی پاک کا ہاتھ کتے بن دے. حلوتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں نبی پاک نو ویکھیا اللہ دے پیغمبر نے جدو نماز شروع کی تیئے تے نبی پاک نے ہاتھ سینے تے بننے نے. کتے بننے نے پلا سینے تے. ساڑھا کی گناہ ہے؟ ساڑھا گناہ تینا یہ بھی نبی پاک دی سنت اسی عمل کرنے ہاں. نبی پاک نے ہاتھ سینے تے بن لے. صحیح البخاری میں چاند ہے حضرت وائل بن حجر بیان کر دینے میں اللہ دے پیغمبر نو ویکھیا نبی پاک اپنا سجا ہاتھ کھبے ہاتھی پشت تے رکھ دے. ادھر ویکھو ذرا یہ ہو گیا دایاں ہاتھ اور یہ بایاں. اللہ کے پیغمبر اس طرح اپنے ہاتھ کو باندھتے یعنی بائیں ہاتھ دی پشت تے رکھ لیندے تے سینے تے ہاتھ بن لیندے. صحیح البخاری کتاب الاذان دی روایت ہے. اگے چلیے ذرا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں نبی پاک سینے تے ہاتھ بن لیندے تے نبی پاک سورۃ الفاتحہ تو پہلا کچھ دیر خاموش رہندے. اللہ دے پیغمبر کچھ دیر چپ رہندے. صحابہ نے پوچھیا سونیا سورۃ الفاتحہ تو پہلا تکبیر تحریمہ تو بعد تسی چپ رہندے ہو کہ کچھ پڑھ دے ہو کچھ زبان چو بول دے ہو؟ فرمایا جی میں پڑھنا وا. سونیا کی پڑھ دے ہو؟ فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نکینی من الخطایا کما نکیت الثوب الابیض من الدنس
یعنی پوریاں دعاواں. اگلی جڑی دعا ہے نا سبحانک اللہم، ابو داؤد شریف اندر بھی روایت موجود ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک دے لفظ موجود کوئی نہیں. یہ تے لوکاں نے اپنے کولوں بنائے نے، یہ نبی پاک تو ثابت کوئی نہیں. پھر نبی پاک تاول پڑھیا کر دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھیا کر دے. تے یہ ساریاں چیزاں پڑھن تو بعد پھر نبی پاک سورۃ الفاتحہ پڑھیا کر دے. کی پڑھ دے؟ اچھی بولو کی پڑھ دے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بس آخری کر رہے گی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. فرمایا لوگو فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں. ایک اگلی حدیث سننا ذرا، حضرت عبادہ بن صامت بیان کر دینے فرما دینے اللہ دے نبی نے فجر دی نماز پڑھائی، نبی پاک تے نماز بھاری ہو گئی، یعنی نبی پاک تے پریشانی بن گئی. جدو نماز تو فارغ ہوئے نا، نبی پاک نے صحابہ نو پوچھیا اور تسی پیچھے پیچھے کچھ پڑھ دے ہو؟ فرمایا جی جی. فرمایا نہ پڑھیا کرو لیکن سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھیا کرو، کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں. لہذا میرے بھائیو، اللہ کے پیغمبر کے قول سے ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام، میرے نبی کے فعل سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام. یعنی جب میں نے روایت پڑھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میرے نبی کے قول سے ثابت ہوا کہ فاتحہ کے بغیر نماز کوئی نہیں. جب میں نے عبادہ بن صامت کی روایت پڑھی، میرے نبی کے فعل سے ثابت ہوا کہ فاتحہ کو تو بغیر تے نماز ہے ہی کوئی نہیں. لہذا انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے نبی پاک کے قول پہ بھی عمل کریں گے، نبی پاک کے فعل پہ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. اور نالے ویکھو، اور جے بندے نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی پھر اللہ کو منگنا کی ہے؟ سورۃ الفاتحہ تو بغیر بندہ اللہ کو مانگدا کی ہے؟ اے ویکھو ذرا، سورۃ الفاتحہ بندہ پڑھدا پیا ہے تے کی پیا منگدا ہے؟ پہلے تعریفاں کردا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. جان دیو عالم کنے نے؟ کوئی نہیں جاندا. حال بتا کہ عالماں دا ذکر ہے، یعنی عالم برزخ ہے، عالم محشر ہے، عالم دنیا ہے، لیکن اللہ ہی جان دے اللہ دیاں مخلوقاں کنیاں نے، عالم کنے نے. اگے چلیے ذرا، جدو بندہ یہ پڑھ دے تے آواز آندی ہے حمیدانی عبدی. کڈا سونا لفظ ہے حمیدانی عبدی. میرے بندے نے میریاں تعریفاں کیتیاں نے، میرے بندے نے میریاں حمدہ کیتیاں نے. پھر بندہ پڑھ دے الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، جو رحیم بھی ہے. انہاں دوواں دا ترجمہ تے کی بندا ہے، لیکن صفتاں الگ الگ نے. سب تو پہلا الرحمن یعنی بڑا مہربان، ساری کائنات واسطے مہربان ہے. اپنے انو بھی دیندا ہے، بیگانیاں نو بھی کھلاندا ہے. کافر بھی کھاندے پے نے، یہودی بھی کھاندے پے نے، سکھ بھی کھاندے پے نے. الرحیم خاص بندیاں تے رحمت کردا ہے، مومنین بندیاں دے نال رحمت کردا ہے، خاشعین بندیاں تے رحمت کردا ہے. اللہ فرماندے نے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کیتی ہے. پھر بندہ پڑھدا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اللہ سونیا جڑا تمام، اللہ جڑا مالک ہے پوری کائنات کا مالک ہے، یوم الدین کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. حدیث پاک اندر آندا ہے میرے مالک دیے ڈی شان ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ پاک نے ہاتھ کڑ کے کہن گے انا المالک وانا دیان. اوے دنیا دے بڑے بڑے متکبرو، اوے بڑے بڑے اپنے آپ نو بادشاہ کہن والے ہو، آج میں کلا ہی مالک ہاں، میں پوری کائنات دا بادشاہ ہاں. تے پھر بندہ پڑھدا ہے اللہ
فرماتے نے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑھائی بیان کیتی ہے۔ پھر بندہ ایک اللہ پاک نال وعدہ کردہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سونیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یعنی یہ کہہ لو مزہ تے ہونا ہے گا، ہن گل شروع ہون لگی ہے۔ بندہ کہندا اللہ سونیا میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا وا، وضو کر کے مسیتے بڑھ کے امام نو اگے کھڑا کر کے کلیاں کھلو کے کہنا پیا وا اللہ تیرے تو سوا مدد کوئی نہیں کر سکدا۔ تے ویر جی ایتھے ایک گل سنن والی ہے، مینوں دسنا اس بندے تو ود کے دھوکھے باز کیڑا ہو سکدا ہے جڑا مسیتے کہندا ہے اللہ ہی مدد کرن والا ہے، باہر کہندا ہے علی مشکل کشا، باہر کہندا علی مدد کرن والا۔ او ایتھے کوئی بندہ کسے بندے نال دھوکھا کرے اسی کہنی ہے اس تو وڈا وعدہ خلاف کوئی نہیں دا، تے جڑا اللہ پاک نال دھوکھا کرے اوندے تو وڈا وعدہ خلاف کیڑا ہو سکدا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا تے میرے بندے دا وعدہ ہو گیا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تے پھر بندہ کی بولدا ہے، کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ بندے نے اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں، اللہ فرماندے نے میرے بندے اینیاں تعریفاں کیتیاں ہی منگ کی منگنا ہے؟ تے بندہ کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سونیا مینوں سیدھا راہ وکھا دے، اللہ مینوں جنت دا راہ وکھا دے۔ انج کہہ لونا بندہ نماز اندرے ہوئی اللہ پاک نو کہندا ہے اللہ سونیا اسی دنیا تے بھلے پھرنے ہاں، میرا باپ آدم جنت وچ رہندا سی، میری ماں جنت وچ رہندی سی، اللہ دنیا تے آ گئے گناہاں وچ پے گئے، اللہ اپنا رسا بھل گیا، اللہ تیرے کولوں رسا منگن آیا۔ مینوں دسنا ایتھے چھوٹا جا بال گواچ جائے نا تے لوکاں کولوں پوچھدا پھردا ہے چاچو جی میں اپنے ابو کول جانا ہے، چاچو جی میری امی کول مینوں لے جاؤنا، میرے گھر دا راہ مینوں دس دیونا۔ وہ ایک واری نہیں پوچھدا، وہ بار بار پوچھدا ہے۔ اللہ پاک نے 5 نمازاں بنائیاں نے، میرے بندے فجر ٹائم راہ پوچھیا کر، میرے بندے زور ٹائم راہ پوچھیا کر، میرے بندے اثر ٹائم راہ پوچھیا کر۔ اللہ سونیا سانو سیدھا راہ وکھا دے، اسی لوکاں دے مگر لگ گئے ہاں، لوکی پیسے لے لیندے نے پر راہ نہیں دس دے، لوکی دھوکھے کر دے نے پر راہ نہیں دس دے۔ اللہ سیدھا راہ پوچھن واسطے آیا وا، اللہ تے جدوں کو بچہ گواچ دے نا تے لوکی پوچھ دے نے، پوسٹاں لگ جاندیاں نے، ہاں بچے تیرا گھر دا راہ کیویں دا ہے، تیرے ابو جی دا نام کی ہے، پوچھیا جاندا ہے نا تے بچہ کچھ نہ کچھ اشارہ کردا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے بندے او کیڑا راہ لبنا ہے، کیڑا راہ چاہیدا ہے، تے بندہ کہندا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سونیا میرا تے او رائے جس راہ تے محمد رسول اللہ چل دے رہنے، جڑے رسے تے عثمان غنی چل دے رہنے، جڑے رسے تے صحابہ چل دے رہنے۔ اگے کہندا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ سونیا ایک ہور بھی گل ہے، اللہ انج دے راہ تے نہ پائی، کئی سیدھا راہ لے سیدھے راہ تے ٹرے تے گمراہ ہو گئے، یعنی اس سیدھا راہ لب دے گمراہ ہو گئے، کئیاں نے پٹھے راہ تے پا چھڑیا۔ اللہ جی سانو سیدھا راہ وکھا دے، انہاں لوکاں دا راہ نہ وکھائی۔ او یارو آخری گل مکدی مکاواں، میرے بھرا آئیو میرے ویر آئیو، جتھوں تک میری آواز جاندی پئی ہے نا، اللہ جاندے سورۃ الفاتحہ دا ترجمہ ضرور پڑھیا جے، اینو پڑھیا جے سمجھ کے نماز پڑھیا کر، انج کر کے میرے نبی دی سنت دے مطابق نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڑے گا۔ تے جے سورۃ الفاتحہ بندے نے نہیں پڑھنی پھر بندے نے اللہ کو منگنا کیے؟ میری بات کو سمجھے، جیڑے بندے نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، ترجمہ ہی نہیں پڑھیا، انہوں پتہ ہی نہیں اللہ پاک دے سامنے کہنا کیے کہ اس بندے نے اللہ پاک کو پھر منگیا کیے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کی دعا ہے اللہ سانو سنت دے مطابق نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو نماز دا ترجمہ یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اینڈ تے ایک شعر سن لو ذرا، ایک واری گج کے آکھو سبحان اللہ۔
میں دعا کرنا اللہ تانوں مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے. مکہ مدینہ ویکھنا کہ نہیں ویکھنا؟ جنہیں جنہیں مکہ مدینہ ویکھنا ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ سارے ویکھنا. اللہ تے بیٹھے تسی انج دے ایویں تے جدے بھی نہیں لنگنا تسی ہے. ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ. مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ. مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ. او دل کردا اے روزے دے پاسوں واں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں. لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ. مینوں لینا پھیرو اینا شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ. اللہ تانوں مدینہ بھی وکھائے مکہ بھی بخائے مدینہ بھی بخائے. اللہ اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ. تھکے تو نہیں نا تسی ماشاءاللہ ہیں بس بس آپ ساری تھک گیا. پھر آکھو سبحان اللہ. اللہ اللہ شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دلارا نبیوں میں نیارا آقا دلارا نبیوں میں نیارا. آنکھوں کا تارا دل کا سہارا جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے بچھائے راہوں پہ کانٹے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے الہ العالمین ساڑے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما. اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو پوری کائنات دا بادشاہ ہے. اللہ سانو سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ اے جننے میرے ویر بیٹھے نے اللہ انہاں دے دل دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما.
اللہ نیک خواہشاں پوریاں فرما اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما انو چلان والے محنت کرنے والے اللہ زندگی اندر عمر اندر برکت عطا فرما اللہ جنہ ساتھیاں نے پروگرام کروایا اللہ پوری جماعت نو صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما اللہ اور بھی جتنے بیمار نے گھران دے اندر ہاسپٹلاں دے اندر اللہ تو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اللہ غزہ دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.